الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے کیا مسجد میں دوسرا جماعت کروانا جائز نہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو دو فتوے پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1 جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کا، اور دوسرا فتویٰ پیش کر رہا ہوں ایشیا کی عظیم مرکز ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا۔ کسی نے سوال کیا ہے جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن سے کہ مسجد میں دوسری جماعت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ جواب مدلل درکار ہے۔ جواب، ایسی مسجد جس میں امام مؤذن مقرر ہو اور نمازی معلوم ہو، نیز جماعت کے اوقات بھی متعین ہو اور وہاں 5 وقتہ نماز با جماعت ہوتی ہو، تو ایسی مسجد میں ایک مرتبہ اذان اور اقامت کے ساتھ محلے والوں اہل مسجد کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لینے کے بعد دوبارہ نماز کے لیے جماعت کرانا مکروہ تحریمی ہے۔ دوسری جماعت سے لوگوں کی دلوں سے پہلی جماعت کی اہمیت و عظمت ختم ہو جائے گی، اور اس سے پہلی جماعت کے افراد بھی کم ہو جائیں گے، اور ہر ایک یہ سوچے گا کہ میں دوسری جماعت میں شریک ہو جاؤں گا، جبکہ شریعت مطہرہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت اور تاکید آئی ہے، اور نماز کی جماعت میں کثرت بھی مطلوب ہے، جبکہ ایک سے زائد جماعت کرانے میں کثرت کی بجائے تفریق ہے۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 فریقوں کے درمیان صلح کے لیے تشریف لے گئیں۔ واپس تشریف لائے تو مسجد نبوی میں جماعت ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر جا کر گھر والوں کو جمع کر کے جماعت سے نماز ادا فرمائی، جبکہ مسجد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ملنا مشکل نہیں تھا، انہیں جمع کر کے دوسری جماعت کرائی جا سکتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر مسجد میں جماعت بلا کراہت تحریمی جائز ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان جواز کے لیے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ مسجد میں دوسری جماعت ادا فرماتے۔ ہاں، ایسی مساجد جو راستوں پر بنی ہوتی ہیں اور ان کے لیے امام مقرر نہیں ہوتا، جہاں مسافر آ کر اپنی جماعت کراتے ہیں، اس قسم کی مساجد میں دوسری جماعت جائز ہے۔ مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ اسی نوعیت کے سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں، جس مسجد میں کہ 5 وقتہ جماعت اہتمام و انتظام سے ہوتی ہو، اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جماعت ثانیہ مکروہ ہے، کیونکہ جماعت دراصل پہلی جماعت ہے، اور مسجد میں ایک وقت کی فرض نماز کی ایک ہی جماعت مطلوب ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک اور خلفائے 4 و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانوں میں مساجد میں صرف ایک ہی مرتبہ جماعت کا معمول تھا۔ پہلی جماعت کے بعد پھر جماعت کرنے کا طریقہ اور رواج نہیں تھا۔ دوسری جماعت کی اجازت دینے سے پہلی جماعت میں نمازیوں کی حاضری میں سستی پیدا ہوتی ہے اور جماعت اولیٰ کی تقلیل لازمی ہوتی ہے، اس لیے جماعت ثانیہ کو حضرت امام صاحب نے مکروہ فرمایا اور اجازت نہ دی، اور جن ائمہ نے اجازت دی انہوں نے بھی اتفاقی طور پر جماعت اولیٰ سے رہ جانے والوں کو اس طور سے اجازت دی کہ وہ اذان و اقامت کا اعادہ نہ کرے، اور پہلی جماعت کی جگہ بھی چھوڑ دیں تو خیر پڑھ لیں، لیکن روزانہ دوسری جماعت مقرر کر لینا اور اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کرنا، اور اس کے لیے تداعی یعنی لوگوں کو بلانا اور ترغیب دینا، یہ تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں، نہ اس کے لیے کوئی فقہ عبارت دلیل بن سکتی ہے، یہ تو قطعاً ممنوع اور مکروہ ہے۔ کفایت المفتی جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 140 کتاب الصلاۃ دارالاشاعت۔ فتاوی شامی میں ہے وَيُكْرَهُ تِكْرَارُ الْجَمَاعَةِ بِآذَانِ وَإِقَامَةِ فِي مَسْجِدِ مَحَلَّةٍ لَا فِي مَسْجِدِ طَرِيقٍ أَوْ مَسْجِدِ لَا إِمَامَ لَهُ وَلَا مُؤَذَّنَ۔ قوله ويكره اے تحریما لقول الكافی لا يجوز والمجمع لا يباح وشرح الجامع الصغير انه بدعة كما في رسالة السندي
قوله بآذان وإقامة إلى آخره. والمراد بمسجد المحلة ما له إمام وجماعة معلومون كما في الدور وغيرها. قال في المنبع: والتقييد بالمسجد المختص بالمحلة احتراز من الشارع، وبالآذان الثاني احتراز عما إذا صلى في مسجد المحلة جماعة بغير آذان حيث يباح اجماعا الى آخره. الفتاوى الشامیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 552. کتاب الصلاۃ باب الامامہ مطلب فی تکرار الجماعت فی المسجد تبع سعید. مسجد محلہ میں اذان اور اقامت کے ساتھ جماعت کا دوبارہ دہرانا مکروہ ہے، لیکن یہ کراہت راستے کی مسجد یا ایسی مسجد میں نہیں جس کا کوئی مقرر امام یا مؤذن نہ ہو. قولہ ویکرہ یعنی یہاں کراہت تحریم مراد ہے کہ ان کی کتاب الکافی میں فرمایا یہ جائز نہیں، اور المجمع میں ہے یہ مباح نہیں، اور شرح الجامع الصغیر میں فرمایا گیا یہ بدعت ہے، جیسا کہ رسالہ سندھی میں ہے. قولہ بآذان و اقامت الی آخرہ، اور مسجد محلہ سے مراد وہ مسجد ہے جس کا امام اور جماعت معروف و مقرر ہو، جیسا کہ الدر وغیرہ میں ذکر کیا گیا ہے. المنبع میں فرمایا گیا مسجد محلہ کی قید اس لیے لگائی گئی تاکہ گزرگاہ کی مسجد جہاں لوگ عارضی طور پر نماز پڑھتے ہیں اس حکم سے مستثنیٰ رہیں، اور اذان و اقامت کی قید اس لیے ہے تاکہ یہ واضح ہو کہ اگر کوئی جماعت بغیر اذان و اقامت کے مسجد میں نماز پڑھے تو یہ بالاجماع جائز ہے. فقط واللہ اعلم. دار الافتاء جامع علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن. دوسرا فتویٰ پیش کر رہا ہوں ایشیا کے عظیم مرکز ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا. کسی نے جامعہ سے سوال کیا ہے کہ محلے کی مسجد میں جب ایک جماعت ہو جائے تو دوسری جماعت کرانا جائز نہیں ہے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، مثلا شادی یا جنازے کی وجہ سے لوگوں کی رش ہو اور مسجد میں اتنی گنجائش ہو کہ 2 یا 3 جماعتیں کرانی پڑ جائے تو دوسری یا تیسری جماعت کراتے وقت اقامت کہنا چاہے یا نہیں؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم. محلے کی مسجد میں دوسری جماعت جائز نہیں ہے. دوسری جماعت مسجد کے دائرے سے الگ یا اپنے گھر کے حال یا دوسری کسی مناسب جگہ میں اقامت کے ساتھ کر لے. وَيُكْرَهُ تَكْرَارُ الْجَمَاعَةِ بِآذَانِ وَإِقَامَةِ فِي مَسْجِدٍ مَحَلَّةٍ لَا فِي مَسْجِدِ طریق او مسجد لا امام لہو ولا مؤذن. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 552. واللہ تعالی اعلم. دار الافتاء دارالعلوم دیوبند. سامعین کرام، امید ہے کہ ویڈیو دیکھنے سے بات پوری سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا. جو چینل پر نیو ہے چینل کو بھی سبسکرائب کرے. جزاک اللہ خیرا. احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.